بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رومی جرنیل نے خاصی دور جا کر گھوڑا روکا اور جو غریبانہ کپڑے اس نے اپنے جنگی لباس پر پہنے تھے وہ اتار کر پھینک دیے اور آگے کو چل پڑا۔ اب اسے پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر علاقہ میدانی ہوتا تو وہ بہت دور نکل گیا ہوتا، لیکن پہاڑی علاقے میں اسے دائیں بائیں بہت مڑنا پڑتا تھا، اس لیے وقت زیادہ گزر رہا تھا اور فاصلہ کم طے ہو رہا تھا۔ اتنے میں سورج غروب ہو گیا۔ پیچھے فرما میں اس کے محل سے تمام مال غنیمت برآمد کر کے اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ وہ تو زر و جواہرات کا ایک خزانہ تھا۔ دیگر ساز و سامان اور کپڑے وغیرہ بھی بیش قیمت تھے۔ مجاہدین نے بھاگ دوڑ کر شہریوں میں امن و امان قائم کر دیا۔ بدوؤں پر خاص طور پر نظر رکھی گئی تھی کہ وہ کسی شہری کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کون سی اشیاء ہوتی ہیں جنہیں مال غنیمت میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ اشیاء کہاں کہاں ہوتی ہے۔ رومی جرنیل سورج غروب ہونے کے بعد بھی رکا نہیں۔ اس نے گھوڑے کی رفتار خاصی تیز رکھی تھی اور اسے امید تھی کہ اپنے خاندان کو راستے میں ہی جا لے گا، اور اس نے انہیں راستے میں ہی جا لیا۔ وہ جگہ بہت خوبصورت اور خوشنما تھی جہاں اس کا خاندان کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ وہ سب لوگ گھوڑوں پر گئے تھے۔ وہ جگہ فرما سے 10-11 میل دور تھی۔ گھوڑوں کے ہنہنانے سے ان لوگوں کی نشاندہی ہوئی تھی۔ جرنیل اپنے خاندان سے جا ملا اور اس نے سب سے پہلے اپنی نوجوان بیٹی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے، جرنیل کی بیوی نے کہا۔ پاگل پن میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ جرنیل پہلے تو سن ہو کر رہ گیا اور خاندان کے ہر فرد پر سناٹا طاری ہو گیا۔ یکلخت جرنیل نے گرج کر کہا کہ اسے صحیح بات بتائی جائے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے منگیتر کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ جرنیل کو بڑھیا نے بتایا تھا کہ نوشی کا منگیتر آ گیا تھا اور وہ سب کو ساتھ لے گیا ہے۔ نوشی کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ اپنے شاہی وقار کے متعلق بہت ہی جذباتی اور حساس تھی۔ جرنیل کی یہی ایک بیٹی جوان ہوئی تھی، 2 بیٹے اس سے ابھی چھوٹے تھے۔ جرنیل نے اپنی اس بیٹی نوشی کو جنگی تربیت دینے کے لیے ایک استاد مقرر کر رکھا تھا جس نے اس لڑکی کو شہ سوار بنا دیا۔ پھر اسے تیغ زنی، برچھی بازی اور تیر اندازی کی ایسی تربیت دی تھی کہ وہ تجربہ کار فوجی کی جگہ دشمن کے مقابلے میں اتر سکتی تھی۔ نوشی تھی تو نوجوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکی، لیکن اس نے اپنے آپ میں مردانہ صفات پیدا کر لی تھیں اور اس کی فطرت جنگجو مردوں جیسی ہو گئی تھی۔ اپنے باپ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ملک شام کو رومی سلطنت میں شامل کر لے گی۔ اس کا جو استاد تھا اس نے نوشی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف ایسی نفرت بھر دی تھی کہ وہ مسلمانوں کا نام سنتے ہی اس نفرت کا اظہار کرنے لگتی تھی۔ اس کے اس جرنیل باپ کے دوغلے پن کا یہ حال تھا کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے حسن سلوک کی تعریفیں کیا کرتا تھا، لیکن اپنی اولاد کے دلوں میں اس نے مسلمانوں کا تاثر کچھ ایسا پیدا کر دیا تھا جیسے اس سے زیادہ کوئی اور حقیر اور قابل نفرت قوم ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلمانوں نے رومیوں سے شام چھین کر انہیں مصر کی طرف بھگا دیا تو نوشی کی جذباتی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ ہر اس مسلمان کو قتل کر دے گی جو اس کے سامنے آئے گا۔ اب مسلمانوں نے اسے پورے خاندان سمیت فرما سے بھی بھاگ جانے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنا محل اور زر و جواہرات کا انبار وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ جرنیل کو بتایا گیا کہ فرما سے نکلتے ہی نوشی بگڑ گئی تھی۔ کہتی تھی کہ یہ تھوڑے سے مسلمان کبھی فرما فتح نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کامیابی انہیں صرف اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ بدو ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ یہ بات اسے فرما پر حملے سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی، لیکن اس نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ اب اس کے منگیتر نے بتایا کہ بدو مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتے تو ان مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکتا تھا۔ نوشی کی ماں نے جرنیل کو جو بات سنائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محل کا ایک ادھیڑ عمر ملازم مصری بدو تھا اور عیسائی تھا۔ نوشی کو یہ بدو اتنا اچھا لگتا تھا کہ اسے اس نے اپنا خاص معتمد ملازم بنا لیا تھا۔ اس بدو ملازم کا ایک جوان بیٹا بدوؤں کے اس لشکر میں چلا گیا تھا جو مسلمانوں سے جا ملا۔ اس بیٹے نے اپنے باپ کو تفصیل سے بتایا
کہ بدو کس طرح مسلمانوں کے پاس گئے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ آسمان سے فرشتے اترے تھے اور انہوں نے خدا کا پیغام دیا تھا۔ بیٹے کا تو یہ حال کہ وہ مسلمانوں سے جا ملا، لیکن باپ کٹر عیسائی تھا اور مسلمانوں کا ویسا ہی دشمن جیسی نوشی تھی۔ یہ ایک ہم خیالی بھی تھی جس کی وجہ سے یہ ملازم نوشی کو اچھا لگتا تھا۔ اب مسلمانوں نے فرما بھی فتح کر لیا تو اس ملازم نے نوشی کو بتایا کہ بدو اپنی قوم اور مذہب سے غداری نہ کرتے تو مسلمان اتنا مضبوط قلعہ بند شہر کبھی فتح نہ کر سکتے۔ نوشی تو جل اٹھی اور اس ملازم نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ یہ خاندان جب فرمان سے نکلا تو نوشی نے اس بدو ملازم سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ اس ملازم کو بھی نوشی سے کچھ ایسا پیار ہو گیا تھا کہ وہ ساتھ چل پڑا، اور اب نوشی کے ساتھ وہ بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ رومی جرنیل نے جب اپنی بیوی کی زبانی یہ بات سنی تو اس نے فوراً کہا کہ یہ بدو بھی غداری کر گیا ہے۔ جرنیل کا مطلب یہ تھا کہ وہ نوشی کو ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے اور مسلمانوں کے پاس جا کر لڑکی سالار کے حوالے کر دے گا اور اس کے عوض مال غنیمت وصول کر لے گا۔ جرنیل کا یہ شک محض ایک وہم تھا۔ اصل بات جو بعد میں معلوم ہوئی وہ یوں تھی کہ لڑکی نے فرمان سے نکلتے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ان بدوؤں کے ہاں جائے گی جو ابھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملے، اور ان کے سرداروں سے کہے گی کہ وہ کس طرح غدار بدوؤں کو واپس لائیں۔ یہ مہم کوئی آسان مہم نہیں تھی۔ نوشی شاید اپنے آپ کو شاہی خاندان کی لڑکی اور بدوؤں کو اپنی رعایا سمجھ کر حکم چلانا چاہتی تھی، لیکن بعد میں یہ راز کھلا کہ اس بدو ملازم نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ایک ایسے بدو کے پاس لے جائے گا جس کے ہاتھ میں غیبی طاقت ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ شخص کوئی جادو چلانے کا علم رکھتا تھا اور لوگ اسے غیب کا اور آنے والے وقت کا حال پوچھنے جاتے تھے، اور وہ پر اسرار بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ بدو ملازم نے نوشی کو یقین دلا دیا کہ یہ شخص جسے سب جادوگر کہتے ہیں اگر حکم دے دے یا بدوؤں کو ڈرا دے تو کوئی اور بدو مسلمانوں کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا، اور جو شامل ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ نوشی کی ماں نے جرنیل کو بتایا کہ نوشی کی جذباتی حالت بہت ہی بری ہو گئی تھی، اور وہ فرمان سے کچھ دور آ کر گھوڑا روک لیتی اور کہتی تھی کہ وہ جا رہی ہے۔ اسے زبردستی آگے لے جاتے تھے۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ چٹانوں اور ٹیکریوں کی وجہ سے ہر چند قدم بعد دائیں یا بائیں مڑنا پڑتا تھا، اور جگہ اتنی تنگ تھی کہ گھوڑے ایک دوسرے کے پیچھے قطار کی صورت میں ہی چلائے جا سکتے تھے۔ نوشی کی کوشش یہ تھی کہ وہ سب سے آخر میں رہے۔ خاصی دور جا کر ایسی جگہ آ گئی کہ پیچھے والے کو اپنے آگے جانے والے گھوڑے کی خبر بھی نہیں رہتی تھی۔ یہ قافلہ اصل راستے سے ہٹ کر دشوار گزار راستے سے جا رہا تھا تاکہ مسلمان تعاقب میں آئیں تو انہیں کچھ نہ ملے۔ ایک جگہ ذرا کشادہ آئی تو دیکھا نوشی اس قافلے کے ساتھ نہیں تھی اور بدو ملازم بھی نہیں تھا۔ نوشی کے منگیتر نے کہا کہ وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا انتظار نہ کیا جائے، سب چلتے چلیں، کیونکہ ہو سکتا ہے نوشی اسے نہ ملے اور وہ اسے ڈھونڈ کر ساتھ لے کر ہی آئے گا۔ اس طرح جرنیل کا خاندان بلبیس کی طرف بڑھتا گیا اور منگیتر نوشی کے پیچھے چلا گیا۔ جرنیل غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن بیوی نے اسے پکڑ کر بٹھا لیا اور کہا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے، اب اس کے پیچھے جانا محض حماقت ہے۔ مجھے اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، جرنیل نے کہا۔ مجھے فوراً بلبیس پہنچنا ہے، ورنہ وہاں فوج میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ میں شکست کھا کر کہیں اور فرار ہو گیا ہوں۔ اپنی بیٹی کے متعلق یہ پریشانی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ جائے گی اور کوئی عربی بدو اسے اپنی بیوی یا داشتہ بنا لے گا۔ یہ ڈر بھی ہے کہ یہ مصری بدو ہی لڑکی کو اپنے قبضے میں رکھ لے گا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، جرنیل کی بیوی نے کہا۔ لڑکی پاگل ہو چکی ہے، وہ آ بھی گئی تو اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آئے گا۔ میں اسے بتاتی رہتی تھی کہ عقل پر جذبات کو غالب کرنے والے تباہی کی طرف ہی جایا کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لڑکی جذبات کے رنگ میں سوچتی تھی اور عقل استعمال نہیں کرتی تھی۔ ہم نے بھی کبھی خیال نہ کیا کہ اس کا یہ ملازم بھی اور استاد بھی اسے بڑی گھٹیا اور جذباتی کہانیاں سناتے رہتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے رہے
کہ لڑکی میں قومی وقار اور جنگی جذبہ ہے جو سلطنت روم کو مضبوط بنائے گا۔ بدو ملازم دیانت دار تھا یا بددیانت، یہ ایک الگ بات ہے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ بدوؤں کا علاقہ کون سا ہے اور جس کے پاس وہ نوشی کو لے جا رہا ہے وہ کہاں رہتا ہے۔ یہ بدو نہایت اچھا رہنما تھا کیونکہ وہ خود بدو تھا اور اپنے علاقے سے پوری طرح واقف تھا۔ بدوؤں کا علاقہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک تو وہ علاقہ تھا جہاں کے بدو مسلمانوں کے ساتھ جا ملے تھے، اور ایک علاقہ فرما سے ذرا آگے اور الگ ہٹ کر تھا جو زیادہ سرسبز اور شاداب تھا۔ یہاں بھی بدو رہتے تھے۔ اس سرسبز و شاداب علاقے کے بدو صحرائی بدوؤں سے، یعنی ان بدوؤں سے جو مسلمانوں کے پاس چلے گئے تھے، کچھ مختلف تھے تو یہ بھی توہم پرست، لیکن ان کے عقائد دوسروں سے مختلف تھے۔ یہ بھی عیسائی تھے، لیکن انہیں ایک اور ہی فرقے کے عیسائی کہا جا سکتا ہے۔ اصل خطرے والی بات یہ تھی کہ بدو ملازم کوئی دانشمند اور دور اندیش آدمی نہیں تھا۔ وہ نوشی کی وفاداری کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کے خلاف کہانیاں سنا سکتا تھا، لیکن کوئی دانشمندانہ مشورہ دینے کے قابل نہیں تھا۔ نوشی پر تو جذبات ہی غالب تھے، اور وہ اگر پوری طرح پاگل نہیں ہوئی تھی تو نیم پاگل ضرور ہو گئی تھی۔ عمر بھی تو جوانی کی تھی جب جذبات ہی ذہن پر غالب آتے ہیں۔ سورج اوپر آ گیا تو نوشی اپنے ملازم کی رہنمائی میں بدوؤں کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ انہیں اپنے پیچھے دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ دونوں نے پیچھے دیکھا اور ایک گھوڑ سوار ان کی طرف گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہاں جنگل تو گھنا تھا، لیکن کوئی ایسی ٹیکری یا چٹان یا کوئی آؤٹ نہیں تھی کہ وہ چھپ جاتے۔ اس سوار نے انہیں دیکھ بھی لیا تھا، اس لیے وہ چلتے گئے، اور نوشی نے ملازم سے کہا کہ یہ جو کوئی بھی ہے اسے نہیں بتانا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اگر خطرہ ہوا تو اس سوار کو دونوں مل کر قتل کر دیں گے۔ ان دونوں کے پاس تلواریں بھی تھیں اور خنجر بھی۔ گھوڑا سوار کے قریب آ گیا۔ نوشی کو اس کی پکار سنائی دی۔ نوشی، گھوڑ سوار نے پکارا، رک جاؤ، میں تمہارے پیچھے آیا ہوں۔ نوشی نے گھوڑا روک لیا اور پیچھے دیکھا۔ اس کا منگیتر آ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو نوشی؟ منگیتر نے پوچھا۔ ہرقل کی غیرت کو جگانے کے لیے، نوشی نے جواب دیا۔ اگر اس کی غیرت نہ جاگی تو روم کے وقار کو ہمیشہ کے لیے دفن کر آؤں گی۔ منگیتر، جس کے نام کا کچھ علم نہیں، نوشی کی اتنی سی بات سے سمجھ گیا کہ یہ لڑکی دماغی طور پر ٹھیک نہیں رہی۔ اس نے اپنا گھوڑا نوشی کے گھوڑے کے آگے کر کے اس گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولا کہ میرے ساتھ واپس چلو، میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنو۔ نوشی نے تلوار نکال کر کہا، میں تم سے بھی توقع رکھتی ہوں کہ میرا ساتھ دو گے، ساتھ کے بجائے تم رکاوٹ بن رہے ہو۔ میں تمہیں مسلمانوں سے بدتر دشمن سمجھوں گی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں تمہیں اپنی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، منگیتر نے کہا، تم پر زبردستی نہیں کروں گا، میں بھی رومی ہوں، مر نہیں گیا۔ میرے دل میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں، نوشی نے کہا، لیکن اس دل سے سلطنت روم کی محبت نہیں نکال سکتی۔ میری پہلی محبت روم ہے، اس کے بعد تم ہو۔ اگر تم میرا ساتھ دیتے ہو تو میرے ساتھ آؤ، اور اگر نہیں تو تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے۔ مجھے آخر مرنا ہی ہے، منگیتر نے کہا، لیکن میں روم کی آن پر کسی مسلمان کے ہاتھوں مرنا زیادہ پسند کروں گا۔ میں جانتا ہوں تم بدوؤں کے سرداروں سے ملنے جا رہی ہو، لیکن یہ کام ایک عورت کا نہیں، یہ جرنیلوں کی سطح کا معاملہ ہے۔ یہ بدو تمہیں کمسن لڑکی سمجھ کر ٹال دیں گے۔ کون سے مردوں کی بات کر رہے ہو؟ نوشی نے تنزیہ سے لہجے میں کہا۔ ہرقل کی، مقوقس کی، اس اتربون کی جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ بہادر اور دانشمند جرنیل سمجھتا ہے۔ کہاں ہیں وہ سب اپنے اپنی جگہوں پر آرام سے بیٹھے عیش و عشرت میں پڑے ہیں، اور میرے باپ کو آگے کر رکھا ہے۔ میرے باپ نے مقوقس اور اتربون کو اطلاع بھیج دی تھی کہ 3-4 ہزار بدو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور یہ بدو دیہات میں جا کر اناج اکٹھا کر کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں، لیکن کسی نے نہ سوچا کہ اس کا کوئی تدارک کیا جائے۔ اب یہ کام میں کروں گی۔ سلطنت روم فرما پر ختم نہیں ہو جاتی نوشی،
منگیتر نے کہا، یہ آخری قلعہ ہے جو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، اس سے آگے ان کے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے جاسوس انہیں بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو کوئی کمک نہیں مل رہی، فرما میں ان کا جانی نقصان اچھا خاصا ہوا ہے، اور بدو زیادہ مارے گئے ہیں، ان کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے، ان کی کمک کے لیے راستہ اور لمبا ہو گیا ہے۔ ہم نے انتظام کر لیا ہے کہ ان کی کمک آئی تو اسے راستے میں ہی روک کر ختم نہ کیا جا سکا تو اسے اتنا کمزور ضرور کر دیں گے کہ بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ تم اگر جرنیل ہوتے تو شاید میں تمہاری یہ بات مان لیتی، نوشی نے کہا۔ تم چھوٹے سے عہدیدار ہو، سنی سنائی بات کرتے ہو، لیکن بالائی سطح پر مجھے کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ میں ان مصری بدوؤں کو مسلمانوں سے الگ کرنا چاہتی ہوں، نہ ہوئے تو ابھی ہزاروں بدو موجود ہیں جو نہ ہمارے ساتھ ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ۔ میں انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہوں، ان کی ایک الگ فوج تیار کروں گی اور پھر میں مسلمانوں کا راستہ روک لوں گی۔ یہ میرا عزم ہے اور اس پر میں تمہاری محبت کو بڑی آسانی سے قربان کر سکتی ہوں۔ اس دور کی تاریخ کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اس رومی لڑکی کا یہ عزم عجیب نہیں لگتا۔ اس دور میں کئی ایسے جنگی واقعات ملتے ہیں جن میں فوج کی قیادت کسی عورت نے کی اور بڑے بڑے لشکروں کے منہ موڑ دیے تھے۔ رومیوں میں فوجی جذبہ موجود تھا اور وہ بلا شک و شبہ جنگجو تھے۔ ان میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ان کی قیادت پر شہنشاہیت غالب تھی، جس نے اپنی فوج کو یہ تاثر دے رکھا تھا کہ وہ بادشاہ اور جرنیلوں کی غلام ہے یا یہ کہ تنخواہ دار ملازم ہے۔ اس فوج میں جہاد نام کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ یہ فوج لڑتی ہی نہیں تھی۔ رومی تو فطرتاً جنگجو تھے اور ان کے پیچھے شجاعت اور جنگجو کی بڑی لمبی تاریخ تھی۔ یہاں بات عورت کی ہو رہی ہے۔ عورت نے متعدد جنگوں کی قیادت کی ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے نوشی کی بات عجیب نہیں لگتی، لیکن اس میں کمزوری یہ تھی کہ نوجوانی کی عمر میں تھی اور اس کی سوچوں پر جذباتیت غالب تھی۔ دوسری کمزوری یہ کہ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت اور بڑی ہی دلکش لڑکی تھی، اور بدوؤں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس کے جذبے سے متاثر ہوں گے یا اس کے حسن سے۔ حسن سے متاثر ہونے میں بہت بڑا خطرہ چھپا ہوا تھا۔ منگیتر نے دیکھ لیا کہ نوشی کو زبردستی پیچھے نہیں لے جایا جا سکتا اور وہ کوئی استدلال قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ منگیتر اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ اپنے آپ کو آمادہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنی حسین اور نوجوان لڑکی کو بدوؤں کے پاس جانے دے۔ اس نے اس ادھیڑ عمر بدو ملازم سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جا رہا ہے، جو ملازم نوشی کے ساتھ جا رہا تھا۔ مجھ پر کوئی الزام نہیں آنا چاہیے، ملازم نے ڈرے سہمے ہوئے غلامانہ لہجے میں کہا۔ شہزادی کے ساتھ آپ نے خود بات کر کے دیکھ لیا ہے، انہوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے تلوار نکال لی ہے۔ خود ہی سوچیں کہ میں ان کے ساتھ آنے سے کس طرح انکار کر سکتا تھا۔ منگیتر نے ملازم کو ڈانٹ کر کہا کہ وہ اس کے اس سوال کا جواب دے کہ نوشی کو کہاں لے جا رہا ہے۔ ہامون کے پاس، ملازم نے جواب دیا۔ کون ہے ہامون؟ منگیتر نے پوچھا۔ اسے سب جادوگر کہتے ہیں، ملازم بدو نے جواب دیا۔ وہ جادوگر ہے یا نہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے پاس غیب کا کوئی علم ہے جس سے وہ ہر اس سوال کا جواب دے دیتا ہے جس کا جواب کہیں سے بھی نہیں مل سکتا، خواہ یہ سوال آنے والے وقت کے متعلق ہی ہوں۔ اس کی اس غیبی طاقت کی وجہ سے تمام بدو اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ ہمارے صرف مذہبی پیشوا ہیں جو ہامون کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کچھ سردار ایسے ہیں جو ہامون کی بات مانتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مذہبی پیشواؤں کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں انہیں ہامون کے پاس لے جا رہا ہوں۔ یہ اچھا ہے کہ آپ بھی آ گئے ہیں، آپ ساتھ چلیں اور خود ہامون کے ساتھ بات کریں۔ ہامون کیا کرے گا؟ منگیتر نے پوچھا۔ میں یہ بات شہزادی کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ملازم نے جواب دیا۔ سب سے پہلے تو وہ دیکھے گا کہ شہزادی کا مطلب پورا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ بات بننے والی نہ ہوئی تو وہ صاف بتا دے گا کہ شہزادی یہیں سے واپس چلی جائے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بات بنا دے گا، نوشی نے کہا، اور اگر اس کے پاس واقعی جادو ہے
تو وہ میرا مطلب پورا کر دے گا۔ منگیتر نے اس ادھیڑ عمر بدو ملازم سے کچھ اور سوال و جواب کیے تو اسے ملازم کی باتیں کچھ کچی کچی سی لگیں اور محسوس کیا کہ یہ شخص توہم پرست ہے اور نوشی کو اس جادوگر کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی شعبدہ باز ہو۔ بدوؤں میں کچھ ایسے آدمی موجود تھے جو دراصل شعبدہ باز تھے اور لوگ انہیں خدا کے ایلچی سمجھتے تھے۔ منگیتر نے نوشی کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے قومی جذبے کو یوں رسوا نہ کرے اور واپس چلی جائے۔ نوشی اس کے ساتھ آ ہی نہیں رہی تھی۔ منگیتر نے ایک بار پھر نوشی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اسے پیچھے کو موڑنے لگا۔ نوشی گھوڑے سے کود گئی اور تلوار لہرا کر منگیتر کو للکارا کہ وہ گھوڑے سے اتر آئے۔ منگیتر گھوڑے سے تو اتر آیا لیکن تلوار نہ نکالی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تلوار نکال کر نوشی کے مقابلے میں آ جاتا۔ وہ نوشی کے قریب گیا تو نوشی نے تلوار دائیں بائیں ہوا میں بڑی زور سے مار کر اس کی نوک منگیتر کے سینے پر رکھ دی۔ تلوار نکالو، نوشی نے کہا، مجھ سے دور رہو۔ یہ تلوار میرے سینے میں اتار دو، منگیتر نے کہا، پھر جہاں جی چاہے چلی جانا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ بدو ملازم ان کے درمیان آ گیا۔ نوشی اسے ڈانٹنے اور دھمکانے لگی کہ وہ درمیان سے ہٹ جائے، لیکن وہ ہٹ نہیں رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نوشی پر ایسی کیفیت طاری ہے کہ اپنے منگیتر کے سینے میں تلوار اتار ہی دے گی۔ نوشی منگیتر کو مقابلے کے لیے للکار رہی تھی، لیکن منگیتر تلوار نیام سے نکال ہی نہیں رہا تھا۔ ملازم نے ایک طرف ہو کر نوشی کی تلوار والے ہاتھ کی کلائی پکڑ لی۔ وہ کلائی چھڑانے لگی تو منگیتر کو اس پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ اس نے پیچھے ہو کر نوشی کی کمر میں بازو ڈالے اور اسے جکڑ لیا۔ نوشی آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ چھوڑ دو اسے، ایک آواز گرجی۔ تینوں بے حس و حرکت ہو گئے اور جہاں تھے وہیں رہے۔ پھر آہستہ آہستہ سیدھے ہو کر اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے آواز آئی تھی۔ وہ ایک گھوڑ سوار تھا، کالی داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی، عمر 35 سال کے لگ بھگ، اور وہ تنومند اور دراز قد آدمی تھا۔ اس کا لباس ایسا تھا جیسا بدوؤں کے سردار اور سرکردہ افراد پہنا کرتے تھے۔ اس کی وجاہت ایسی تھی کہ دیکھنے والے پر اثر انداز ہوتی تھی۔ اس کی شخصیت نوشی اور اس کے منگیتر پر کچھ ایسی اثر انداز ہوئی کہ نوشی نے تلوار نیچے کر لی اور اسے کچھ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کے منگیتر پر بھی ایسا ہی اثر ہوا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ اس شخص کو دیکھنے لگا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان دونوں پر اس شخص کا رعب طاری ہو گیا ہے۔ بدو بیچارہ تو تھا ہی ملازم، اس لیے وہ الگ ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ گھڑ سوار ان کے قریب آیا اور ان کے ارد گرد خاموشی سے گھوما اور انہیں دیکھتا رہا۔ آخر اس نے گھوڑا روکا اور نوشی سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ نوشی جیسے اچانک بیدار ہو گئی ہو، اس نے فخریہ لہجے میں اسے بتایا کہ وہ ایک جرنیل کی بیٹی ہے اور اس کا تعلق ہرقل کے شاہی خاندان سے ہے۔ یہ میرا منگیتر ہے، نوشی نے جواب دیا۔ یہ فوج میں عہدیدار ہے اور یہ ہمارا ملازم ہے۔ مجھے تمہارے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے، اس شخص نے گھوڑا روک کر کہا۔ لیکن میں نے کچھ اور دیکھا تھا، میں اس لیے دخل دے رہا ہوں۔ تم لوگ میرے علاقے میں ہو اور میرا فرض ہے کہ جو کوئی مصیبت میں ہو اس کی مدد کروں۔ اے لڑکی، تم شاہی خاندان کی لڑکی ہو یا کسی غریب آدمی کی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم پر یہ دونوں زبردستی کر رہے تھے۔ کیا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے تم میری کچھ مدد کر سکو، نوشی نے کہا۔ یہ دونوں مجھ پر ویسی زبردستی نہیں کر رہے تھے جو تم سمجھ رہے ہو۔ یہ مجھے واپس اپنے ماں باپ کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ میرے دشمن نہیں۔ پہلے میری بات کا جواب دو، نوشی کے منگیتر نے اس آدمی سے پوچھا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں اس قابل سمجھتا ہوں کہ تمہاری عزت کروں۔ میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ تم اس لڑکی کی مدد کے لیے رک گئے ہو۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم بیٹھ کر اور آرام سے بات کریں؟ اس آدمی نے کہا۔ یہ تینوں اور وہ آدمی اپنے گھوڑے کھلے چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے بڑھ گئے۔ میرا نام سالی نوش ہے، اس اجنبی نے کہا۔ میں اصلاً مصری بدو ہوں اور عیسائیت میرا مذہب ہے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار تو نہیں ہوں،
لیکن تمام قبیلوں کے سردار میری عزت اس طرح کرتے ہیں جیسے میں سب کا سردار ہوں۔ تم کس کے وفادار ہو؟ نوشی نے پوچھا، اپنے بدوؤں کے یا شاہ روم کے؟ شاہ روم کو میں اپنا بادشاہ سمجھتا ہوں، سیلینوس نے جواب دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کہا ہے کہ تم شاہی خاندان کی لڑکی ہو تو میں نے تمہارے ڈر سے اپنی وفاداری بتائی ہے۔ میں شاہ روم ہرقل کا وفادار ہوں اور اس کی عیسائیت کو مانتا ہوں۔ میں نہیں مانتی، نوشی نے کہا۔ تم شاہ روم کے وفادار ہوتے تو تمہارے قبیلے کے تمام جوان شاہ روم کی فوج میں ہوتے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں نے عریش کے بعد فرما پر بھی قبضہ کر لیا ہے؟ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ فرما کی فوج کی کمان میرے باپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ بھی سن لو کہ میں اپنے باپ اور اپنے اس منگیتر کو بزدل اور بھگوڑا سمجھتی ہوں۔ میں نے اپنی وفاداری کی بات کی ہے، سیلینوس نے کہا۔ بدوؤں کے قبائل کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ بہت عرصہ پہلے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ فوج میں شامل ہو جائیں، لیکن بدوؤں نے انکار کر دیا۔ وہ آزاد لوگ ہیں، کسی کا حکم نہیں مانتے۔ انہیں تم اپنے راستے پر چلانا چاہو گی تو اس طریقے سے بات کرو گی جو ان کے دلوں کو اچھی لگے گی۔ اگر انہیں اپنی رعایا سمجھ کر مویشیوں کی طرح ہانکنا چاہو گی تو وہ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے، نوشی نے پوچھا، کہ 3500 بدو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں؟ مجھے معلوم ہے، سیلینوس نے نوشی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسے آدمی پیدا کرو جو مسلمانوں کی طرح بات کرنا جانتے ہو اور ان کا رویہ مسلمانوں جیسا ہو۔ پہلے یہ بتاؤ تم کہنا کیا چاہتی ہو، پھر یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ منگیتر بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی بات کرے گا، نوشی نے اپنے منگیتر کے متعلق کہا۔ پہلے مجھ سے سن لو کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں بدوؤں کی ایک فوج بنانا چاہتی ہوں۔ میرا یہ ملازم مجھے اپنے ساتھ لایا ہے۔ یہ انہی بدوؤں کے ایک قبیلے کا فرد ہے۔ یہ مجھے ایک جادوگر ہامون کے پاس لے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بدو اسے مانتے ہیں۔ کیا اس مسئلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ میں ہامون کو جانتا ہوں، سیلینوس نے کہا۔ کہو گی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں اس لیے تمہارے ساتھ چلوں گا کہ میری وفاداری رومیوں سے ہے۔ نوشی نے سیلینوس کے ساتھ وہ ساری باتیں کی جو وہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اور پھر منگیتر کے ساتھ اور بدو ملازم کے ساتھ بھی کر چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کس طرح اس ملازم کو ساتھ لے کر اپنے خاندان سے نظر بچا کر الگ ہوئی اور چھپتی چھپاتی اس طرف آ گئی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ منگیتر کس طرح اس کے پیچھے آیا ہے اور یہاں آ کر اس نے آ لیا۔ یہ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، نوشی نے کہا۔ یہ بیچارہ تو میرا ملازم ہے، اس لیے میرا ساتھ دے رہا ہے، لیکن منگیتر مجھے واپس لے جانے آیا تھا۔ میں سلطنت روم کی آن پر اپنی محبت ہی نہیں، اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ تم سوچو، ملک شام ہم سے چھین گیا ہے اور مسلمان مصر کا دوسرا بڑا شہر ہم سے لے چکے ہیں۔ ہم جب تک قومی جذبے کی شدت سے پاگل نہیں ہو جائیں گے، ان مسلمانوں کو جو دراصل عرب کے بدو ہیں پیچھے نہیں دھکیل سکیں گے۔ ان سے ہمیں ملک شام بھی لینا ہے۔ آفرین، سیلینوس نے کہا۔ تمہارے اس جذبے کی قدر صرف میں کر سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ بدوؤں کی ایک فوج تیار ہو جائے گی، لیکن پہلے ہامون کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ میں پہلے زبردستی والی بات صاف کر دوں، نوشی نے کہا۔ میرے قومی جذبے کی شدت کا یہ عالم ہے کہ میں نے تلوار نکال لی تھی، اور تم نہ آ جاتے تو میں منگیتر کو قتل کر دیتی یا اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ ان دونوں نے مجھ سے تلوار چھیننے کے لیے مجھے جکڑ لیا تھا اور تم آ گئے۔ دیکھ شہزادی، سیلینوس نے کہا، ان کا تم پر یہ جبر غلط نہیں تھا۔ جس کام کے لیے تم آئی ہو، تم جیسی ایک لڑکی کے بس کی بات نہیں۔ تمہاری عمر اور تمہارا حسن ایسا ہے کہ ہمارے کسی مذہبی پیشوا کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ قبیلوں کے سردار آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں۔ اب تمہارا منگیتر بھی آ گیا ہے اور میں بھی آ گیا ہوں۔ میں تو جا کہیں اور رہا تھا، لیکن مجھ میں بھی وہ جذبہ ہے جو تمہیں پاگل کیے ہوئے ہے۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ کام دو ہیں، نوشی نے کہا۔ ایک یہ کہ ان بدوؤں کو رومی فوج میں لانا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو بدو مسلمانوں کے پاس چلے گئے ہیں انہیں مسلمانوں کے خلاف بدزن کر کے واپس لانا ہے۔ یہ دوسرا کام آسان نہیں، سیلینوس نے کہا۔
اس کے لیے ہمیں اپنے کچھ آدمی وہاں بھیجنے پڑیں گے جو یہ ظاہر کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے کردار سے بہت ہی متاثر ہیں۔ پھر یہ آدمی درپردہ ایسے حالات پیدا کر لیں گے جو بدوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بدزن کر دیں گے۔ اس کے بعد سیلینوش نے ایسی دانشمندانہ باتیں کی کہ نوشی اور اس کا منگیتر اس سے پوری طرح متاثر ہو گئے، اور منگیتر نے نوشی کو واپس لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سیلینوش کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ تم فوج میں عہدیدار ہو اور شاہی خاندان کے فرد بھی ہو، سیلینوش نے نوشی کے منگیتر سے کہا۔ تم وہ باتیں بھی جانتے ہوگے جو فوج کے بعض بڑے افسروں کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ عریش کے بعد مسلمانوں نے فرما جیسا شہر بھی فتح کر لیا ہے، جس کے متعلق اب تک یہی سنا جا رہا تھا کہ اس شہر کو کوئی طاقت فتح نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پہاڑی پر آباد کیا گیا ہے اور اس کی ایک نہیں کئی قلعہ بندیاں ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے، اور اگر 3,500 بدو ان سے جا ملے ہیں، پھر بھی رومی فوج اتنی زیادہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ تھوڑی سی فوج رومی فوج کے سائے میں گم ہو جاتی ہے۔ اس شکست کی ایک وجہ ہے، منگیتر نے کہا۔ مقوقس اور اطربون نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو اور آگے آنے دیا جائے، اس سے یہ حملہ آور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ مصر کو فتح کر لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ نوشی کے منگیتر نے وہ تمام وجوہات تفصیل سے بیان کی جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ رومی فوج کو ایک ذمہ داری یہ بھی سونپی گئی تھی کہ وہ قبطی عیسائیوں پر نظر رکھے، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ بغاوت کر دیں گے۔ اس طرح رومی فوج سارے ملک میں بکھر گئی ہے، جو ایک کمزوری ہے۔ اس سے آگے بلبیس ایک اور بڑا شہر ہے، سیلینوش نے کہا۔ کیا اس شہر کا دفاع بھی کمزور رکھا جائے گا تاکہ مسلمان اور آگے آ جائیں؟ شاید نہیں، منگیتر نے جواب دیا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں بلبیس مسلمانوں کے لیے ایک پھندا ہوگا جس میں وہ آ کر نکل نہیں سکیں گے۔ وہاں مقوقس یا اطربون فوج کی قیادت سنبھالے گا۔ مسلمانوں کو پیچھے سے کمک نہیں مل رہی، وجہ معلوم نہیں۔ ہم مدینہ تک اپنے جاسوس بھیج رہے ہیں جو وہاں کی کمزوریاں بھی بتائیں گے۔ نوشی کا منگیتر سیلینوش سے اس قدر متاثر ہو گیا تھا کہ اس نے کچھ گہرے راز کی فوجی باتیں بھی اسے بتا دیں۔ سیلینوش کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ جنگی اور سیاسی امور کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ بہت سی باتیں کہہ سن کر سیلینوش نے انہیں کہا کہ چلو اب ہامون کے پاس چلتے ہیں۔ اب انہیں بدو ملازم کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن ہامون کا ٹھکانہ صحیح طور پر اسی کو معلوم تھا۔ ہامون کے ٹھکانے تک پہنچتے شام ہو گئی۔ وہ بڑے جانوروں کی کھالوں کا بنا ہوا خیمہ تھا جو عام قسم کے خیموں سے دگنا کشادہ تھا۔ خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، آنکھیں لال سرخ اور دانت زردی مائل تھے۔ اس کے چہرے پر کراہت اور نحوست کا تاثر تھا جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس کے سر کے بال شانوں تک آئے ہوئے تھے اور اس نے سر پر بڑا ہی میلا اور بدرنگ سا کپڑا باندھ رکھا تھا۔ دو آدمی اس کے پاؤں میں بیٹھے اس کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ یہ تھا وہ شخص ہامون جو ان بدوؤں کا پیر و مرشد بنا ہوا تھا۔ سیلینوش، نوشی اور اس کا منگیتر اور بدو ملازم اس کے سامنے گئے اور رک گئے۔ بدو ملازم نے جھک کر اسے سلام کیا۔ ہامون نے انہیں اس طرح دیکھا جیسے وہ خود نہیں بلکہ یہ چاروں حقیر اور قابل نفرت انسان ہوں۔ اے ہامون، سیلینوش نے کہا، میں تیرے لیے مہمان لایا ہوں۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ یہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ لڑکی شہزادی ہے اور یہ اس کا منگیتر ہے، اور یہ فوج میں عہدیدار ہے، اور یہ شخص ان کا ملازم ہے۔ ہامون نے ہاتھ سے اشارہ کیا جو یہ تھا کہ زمین پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے انداز میں شاہی خاندان کا ذرا سا بھی احترام معلوم نہیں ہوتا تھا۔ چاروں زمین پر بیٹھ گئے۔ کوئی بادشاہ ہو یا بھکاری، یہاں آ کر سب ایک ہوتے ہیں، ہامون نے جھومتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہرقل بادشاہ ہے، لیکن رومی بادشاہی کا رس صحراؤں کی ریت نے چوس لیا ہے۔ کہاں ہے ہرقل؟ اس نے اپنی شہزادی کو کیوں بھیجا ہے؟ ہم سے پوچھ ہامون، سیلینوش نے کہا۔ ہم یہی معلوم کرنے آئے ہیں کہ رومی بادشاہی کو ریت کے ذروں نے چوس لیا ہے، اور باقی جو رہ گئی ہے کیا وہ نیل کے دریا میں ڈوب تو نہ جائے گی؟
ریت کی آندھی جو عرب سے اٹھی ہے وہ نیل تک پہنچ رہی ہے۔ ہامون نے کہا۔ ہرقل بزنطیہ میں بیٹھا حکم چلا رہا ہے، مقوقس اور اتربون سکندریہ میں بیٹھے اپنی تباہی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس آندھی کو کون روکے گا؟ تو روکے گا ہامون، سیلینوس نے کہا۔ ہم تیرے پاس یہی فریاد لے کر آئے ہیں۔ جو بات تو نے کہی ہے کہ سب دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہی بات اس شہزادی کے دل میں ہے اور اس کے دل کو جلا رہی ہے۔ یہ اپنی ایک فوج بنانا چاہتی ہے جس میں اس علاقے کے بدو شامل ہوں گے۔ ذرا غیب کے پردوں کے پیچھے جھانک اور بتا کہ اس میں اس شہزادی کو کامیابی ہوگی یا نہیں، یا سلطنت روم کے لیے ان سیاہ پردوں کے پیچھے کیا ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ہامون نے مخمور سی آواز میں کہا۔ کبھی تو میرا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ جاننا چاہتا ہوں تو کچھ سراغ نہیں ملتا۔ زمین بھی چپ اور آسمان بھی چپ رہتا ہے۔ بعض پردے سفید ہوتے ہیں، اٹھاؤ تو ان کے پیچھے ساری فضا اور ہر چیز سیاہ کالی ہوتی ہے، اور بعض پردے سیاہ کالے ہوتے ہیں، ہٹاؤ تو ان کے پیچھے صبح کے دودھ جیسے سفید اجالے نظر آتے ہیں۔ اندر چلو۔ ہامون اٹھا اور خیمے کے اندر چلا گیا۔ سیلینوس نوشی اور اس کا منگیتر بھی اس کے پیچھے خیمے میں چلے گئے، اور سب کے بعد بدو ملازم بھی جھکا جھکا سا خیمے میں گیا اور اپنے آقاؤں کے پیچھے زمین پر بیٹھ گیا۔ ان چاروں نے خیمے میں نگاہیں دوڑائیں تو انہیں یوں لگا جیسے کسی بڑے ہی پر اسرار اور ڈراؤنے ماحول میں آ گئے ہوں جس کا اس زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تاثر یہ پیدا ہوتا تھا جیسے یہ خیمہ نہ زمین میں ہے نہ آسمان پر، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان پھیلے ہوئے خلا میں معلق ہے، اور یہ ان جیسے انسانوں کا ٹھکانہ نہیں۔ یہ ہامون کی دنیا تھی۔ خیمے میں 5-6 خشک انسانی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں۔ خیمے کے کچھ حصے میں ہامون نے زمین پر گدا رکھ کر اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا رکھی تھی۔ 2 انسانی کھوپڑیاں اور بازوؤں کی 3-4 ہڈیاں وہاں بھی رکھی تھیں، اور کچھ اور سامان بھی تھا، اور سب سے زیادہ خوفناک چیز ایک سیاہ کالا ناگ تھا جو کھلی ہوئی ٹوکری سے باہر نکل رہا تھا۔ ہامون اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ ٹوکری سے نکلتا ہوا ناگ اس کی گود میں سے گزرنے لگا، لیکن آگے جانے کے بجائے اس نے پھن پھیلا دیا اور اس کی گود میں جھومنے لگا۔ ہامون کے دائیں طرف ایک کالا پردہ لٹک رہا تھا۔ ہامون نے یہ پردہ ایک چھڑی سے ڈھکیل کر ہٹا دیا، اور اس کے پیچھے سے جو چیز برآمد ہوئی وہ دیکھ کر نوشی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ انسانی ہڈیوں کا مکمل ڈھانچہ تھا۔ مت ڈرو شہزادی، ہامون نے کہا، کبھی تیرا بھی یہ حسین و جمیل جسم اسی حالت میں لوگوں کے سامنے آئے گا، اور دیکھنے والے سوچیں گے کہ یہ کون تھا۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو جواب دیں گے کہ یہ کوئی انسان ہی تھا۔ یہ ڈھانچہ مجھے میرے استاد نے دیا تھا، اور میرے استاد کو اس کے استاد نے دیا تھا، اور روایت یہ چلی آ رہی ہے کہ یہ کبھی مصر کی ملکہ ہوا کرتی تھی۔ اس کا شغل میلہ یہ تھا کہ ایک تو انسانوں کو قتل کروا کر ان کے تڑپنے کا، خون بہنے کا اور آخری سانس نکل جانے کا تماشا دیکھا کرتی تھی۔ پھر اس کا ایک شغل اور بھی تھا، کسی غلام کو ساری رات اپنے ساتھ رکھتی اور صبح اسے خنجر دے کر کہتی کہ اس سے اپنا پیٹ اس طرح چاک کر لو کہ سب کچھ باہر آ جائے۔ غلام اس کے حکم کی تعمیل کرتا اور ملکہ کی تفریح تباہ کا ذریعہ بنتا۔ آخر یہ اپنے ایک غلام کے ہاتھوں ہی اس انجام کو پہنچی۔ اس غلام نے ساری رات ملکہ کے ساتھ گزاری، لطف اندوز ہوا، اور صبح جب ملکہ نے اسے اپنا خنجر دے کر کہا کہ اپنا پیٹ چاک کر لو، تو غلام نے خنجر لیا اور ملکہ کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس کے پیٹ میں سے سب کچھ باہر آ گیا، اور غلام اسے تڑپتا دیکھ کر قہقہے لگاتا رہا۔ ملکہ تڑپ تڑپ کر مر گئی تو غلام نے اپنا پیٹ چاک کر لیا۔ آج اس ملکہ کو دیکھ لو۔ اس نے اس ڈھانچے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، میں نے بڑی مشکل سے اس کی روح کا سراغ لگا لیا ہے، اور کبھی کبھی اس کی روح کو بلایا کرتا ہوں۔ ہامون کی یہ بات سننے والے 3 آدمی اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ان پر ایسا تاثر چھا گیا جیسے ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل گئی ہوں، اور پیچھے گوشت پوست کے انسان اکڑے ہوئے جسم رہ گئے ہوں۔ ایک تو بات ایسی تھی
اور دوسرے ہامون کے سنانے کا انداز ایسا تھا کہ سننے والوں پر بڑا ہی عجیب تاثر پیدا کرتا تھا۔